بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا ترجمہ پارہ 3 سورہ آل عمران رکوع 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ سوائے اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی، اس علم والے نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ بے شک حق اور مقبول دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا کہ اسلام کو باطل کہا تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی، صرف ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب سے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں اور آپ فرما دیجیے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا ہوں، اور جو میری پیروی کرنے والے تھے وہ بھی۔ اور اہل کتاب سے اور عرب کے مشرکین سے کہیے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ تو اگر وہ لوگ اسلام لے آئے تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے بندوں کو۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجیے کہ ایک دردناک سزا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ ان کے سبب نیک اعمال غارت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب تورات کا ایک کافی حصہ دیا گیا، اور اسی اللہ کی کتاب کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں؟ پھر بھی ان میں کچھ لوگ منہ موڑتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، اور یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان کی گڑھی ہوئی باتوں نے، سو ان کا کیا برا حال ہوگا جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا سا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا بدلہ مل جائے گا ہر شخص کو اس کام کا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ان شخصوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے یوں کہیے کہ اے اللہ، تمام ملک کے مالک، آپ ملک جس کو چاہے دیتے ہیں اور جس سے چاہے ملک لیتے ہیں، اور جس کو چاہے غالب کر دیتے ہیں اور جسے چاہے پست کر دیتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی۔ بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ رات کے حصوں کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور بعض موسموں میں دن کے حصوں کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لیتے ہیں جیسے انڈے سے بچہ، اور بے جان چیزوں کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرندے سے انڈا، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں کو طور پر یا چھپے طور پر دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کی دوستی سے آگے بڑھ کے، اور جو شخص ایسا کام کرے گا وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کی کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا سخت اندیشہ رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجیے کہ اگر تم چھپا کر رکھو گے اپنے دل کی بات، کیا اس کو ظاہر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، اور
سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت بھی رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔